السلام علیکم دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس دنیا کا پہلا انسان کیسے بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا کیا؟ آج ہم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اس خوبصورت اور ایمان بڑھانے والی کہانی کو جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ فرشتوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ کیا ایسی مخلوق بنائی جائے گی جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا حکم دیا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے الگ الگ حصوں سے مٹی لی۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے رنگ، شکل اور مزاج ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ کوئی گورا ہے، کوئی سانولا، کوئی نرم سوبھاؤ کا ہے تو کوئی سخت مزاج کا۔ پھر اللہ نے اس مٹی کو پانی کے ساتھ ملا کر گارا بنایا۔ کچھ سمے بعد وہ گارا سوکھ کر ایسی مٹی بن گیا جو ٹھوکر لگنے پر آواز کرتی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کا پورا جسم بنایا، لیکن ابھی اس میں جان نہیں ڈالی گئی تھی۔ اسی دوران ابلیس نے آدم علیہ السلام کے اس جسم کو دیکھا۔ وہ ان کے چاروں اور گھومتا رہا اور اس کے دل میں گھمنڈ پیدا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ نئی مخلوق اس سے کمتر ہے۔ پھر وہ مہان لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ جیسے ہی روح ان کے جسم میں داخل ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انہیں چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر فرشتوں سے پوچھا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی جو نعمت دی ہے اس کی مہانتا دنیا کے سامنے آئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سبھی فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے احترام میں سجدہ کریں۔ سبھی فرشتوں نے ترنت سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے گھمنڈ سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اسی گھمنڈ کی وجہ سے ابلیس اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ساتھی بنے۔ اللہ نے دونوں کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ جنت کی ہر نعمت کا لابھ اٹھاؤ، لیکن ایک خاص درخت کے پاس مت جانا۔ لیکن ابلیس نے انہیں بہکایا، دونوں سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، اس نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر انہیں زمین پر بھیج دیا جہاں سے پوری انسانیت کی شروعات ہوئی۔ دوستوں، اس کہانی سے ہمیں کئی بڑی سیکھ ملتی ہے۔ انسان کی اصل مٹی ہے، اس لیے کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے سیکھنے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔